فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ کیوں؟ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، میں نازیہ علی آج 4 رمضان المبارک 1442 ہجری کی لائیو افطار ٹرانسمیشن میں فیض رمضان کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بابرکت مہینہ ہمارے لیے اتارا جس میں نہ صرف فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں، عبادتوں کے موقع ہیں، اس کے ساتھ ساتھ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، اس نے کیا کچھ اتار دیا جس سے جو مستحق ہیں ان تک ان کے لیے ان کا حق پہنچایا جا سکے۔ کیا خوب بات کی کہ روزے تم رکھو، اجر میں دوں گا، عبادت تم کرو، ثواب میں دوں گا۔ آج کا ہمارا اگر میں ٹاپک کی جانب بڑھوں تو وہ ہے یہی کہ ہم بات کریں گے آج صدقے کی فضیلت پر۔ میرے ساتھ روز کی طرح موجود ہیں ڈاکٹر مظفر حسین رضوی صاحب، اور میں چاہوں گی کہ نہ صرف وہ ہمارے مہمان جو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ان کا تعارف بھی کروائیں، اور آج ہم بات کریں گے صدقے کی فضیلت پر۔ جی ڈاکٹر۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر مظفر رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین کرام، آج ہم گفتگو کریں گے صدقے کے ٹاپک پر، اور صدقے کی اہمیت کیا ہے، اور صدقہ کن لوگوں کو دینا چاہیے، صدقے کی فضیلت کیا ہے، اور اس کی کتنی اقسام ہیں صدقے کی، اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت مشہور و معروف قوال، جو آپ اکثر مختلف چینلز کے اندر ان کو سنتے رہتے ہیں، پوری دنیا میں ثنائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف حاصل کرتے رہتے ہیں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں ان کا تعارف کراؤں گا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جمشید صابری برادرز، جو مشہور معروف قوال ہیں۔ انشاءاللہ آج رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور آل محمد کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین کرام، جب صدقے کی بات کریں، صدقہ قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث مبارکہ کے اندر اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ صدقے کی 2 اقسام ہیں، صدقہ یا تو واجب ہوتا ہے یا مستحب ہوتا ہے۔ صدقہ واجبی جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں یا فطرہ کہتے ہیں، جو رمضان المبارک کا مہینہ مکمل ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم فطرہ نکالتے ہیں، وہ صدقہ واجبی ہے۔ اس کے ساتھ سال بھر میں جو ہمارے پاس مال بچتا ہے، جو ہمارے پاس رقم ہے یا جو ہمارے پاس مال ہے، اس کا بھی ہم ایک خاص مقدار جو 2.5% مقدار نکالتے ہیں، اسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، یہ بھی صدقہ واجبی ہے۔ اس کے علاوہ روزمرہ زندگی میں انسان ہر روز صبح و شام جب چاہے کچھ خیرات قریب و غربا میں کرتا ہے، اس کو ہم صدقہ مستحبی کہتے ہیں۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ کے ارد گرد جو رہنے والے آپ کے حواری جو ہیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے محلے کے اندر ایک شخص ہے، دھوبی ہے، جو کپڑے دھوتا ہے، لیکن یہ کہ بہت زیادہ مکار انسان ہے اور وہ ہمارے کپڑے چوری کرتا ہے، آپ دعا فرمائیے کہ ہمیں نجات مل جائے اس سے۔ اس وقت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگارا میری قوم کو اس شخص سے نجات عطا فرما، جیسے آپ نے دعا فرمائی، یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے وہ یقیناً بارگاہ رب ذوالجلال میں قبولیت کی منزل پہ پہنچتی ہے۔ آپ نے دعا فرمائی اور آ کے بتایا اپنی قوم کو کہ آج رات تک اس کا خاتمہ ہوگا، آپ کو نجات ملے گی۔ اب شام کا وقت ہے، تمام جو ہے حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں ہیں کہ آج دیکھتے ہیں کہ اب اس کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے۔ اتنے میں دیکھا کہ سب لوگ منتظر تھے کہ اب اس کا خاتمہ ہوگا، اس کا انتقال ہو جائے گا۔ دیکھا کہ ایک گھڑری ہے لباس لے کر کے، وہ اپنے گھر کی جانب بڑے سکون سے جا رہا ہے۔ سوال کیا یا حضرت عیسیٰ، آپ نے تو کہا تھا کہ اس کا خاتمہ ہوگا، یہ تو بڑے سکون کے ساتھ اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰ نے عرض کیا، یا اللہ، آپ نے کہا تھا اور میری قوم انتظار میں ہے کہ اس کا خاتمہ ہونے جا رہا تھا، لیکن یہ تو بڑے سکون کے ساتھ گھر کی طرف جا رہا ہے۔ اس وقت جواب آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں خدا کی جانب سے کہ یہ صبح جب گھر سے نکلا تھا تو اس کے ہاتھ میں روٹی تھی، 2 روٹیاں تھیں جو اپنے لیے لے کے جا رہا تھا دکان کی طرف۔ تو اس نے راستے میں دیکھا ایک کتا ہے، وہ انتہائی بھوکا ہے اور قریب ہے کہ وہ مر جائے بھوک کی وجہ سے۔ اس نے 1 روٹی صدقہ کیا اس کتے کو، اور اس کتے کو کھانا کھلایا، اس روٹی کھلایا،
اور اس کی وجہ سے وہ کتا جو ہے وہ موت سے بچ گیا. تو یہ ایک صدقہ کیا تھا, اللہ کی طرف سے جواب آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ چونکہ اس نے صدقہ کیا ہے, اب جا کے دیکھیے اس گٹری میں جس میں لباس لے کر آ رہے ہیں اس کو کھول کے دیکھیے. جب جا کر کے اس کے گٹری کو کھول کے دیکھا تو ایک بہت بڑا اژدہا اس کے اندر موجود تھا جس کا منہ بندھا ہوا تھا. کہا یہ کیسے؟ کہا کہ چونکہ اس نے صدقہ کیا تھا, آج ہم نے اس اژدہے کو تیری دعا قبول کر کے مقرر کیا تھا کہ جیسے یہ لباس کے لیے یہ گٹری کھولے گا تو یہ اژدہا اس کے اوپر حملہ کرے گا اور اس کی جان چلی جائے گی, لیکن چونکہ اس نے صدقہ کیا تھا تو اللہ رب العزت نے اس کی جان. سبحان اللہ جی, سبحان اللہ. میں چاہوں گا کہ اب بارگاہ رسالت مآب میں ایک خوبصورت انداز میں جب ہمارے اتنی ناظرین خوبصورت منتظر ہیں. گفتگو ہو گئی ہے تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے ناظرین بہت منتظر ہیں, یقیناً آپ کا تعارف ہو چکا ہے تو وہ چاہیں گے کہ آپ. تو امیر حرم میں فقیر عجم, تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب, تو عطا ہی عطا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, خیر البشر سید رتبہ تیرا, آواز حق خطبہ تیرا, آواز تیرے سامعین, پائی جبریل امین, یا رحمت للعالمین, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں, یا نبی سبحان یا اللہ حبیبی, تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں, تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں, تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں, کعبہ عشق تو میں تیرے جارسو, کعبہ عشق تو میں تیرے جارسو, تو اصل میں دعا, تو کجا من کجا. سبحان اللہ. جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کے لیے شعر پیش کر رہا ہوں, ذرا توجہ سماعت کیجئے. اے فرشتو یہ سلطان معراج ہے, اے فرشتو یہ سلطان معراج ہے, تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے, سبحان اللہ. زلف تفسیر واللیل بن جائے گی, زلف تفسیر واللیل بن جائے گی, چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا, نظر آئے گا, چہرہ نظر آئے گا جی. میرے آقا امام سب انبیاء, نام پر ان کے لازم ہے صلی اللہ, لازم ہے صلی اللہ, لازم ہے صلی اللہ. تو کجا من کجا مصطفیٰ, مصطفیٰ, تو کجا من کجا مصطفیٰ, مصطفیٰ, یا رحمت للعالمین, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا. بہت خوبصورت کلام آپ نے بارگاہ رسالت مآب میں پیش کیا, یقیناً ہمارے ناظرین بھی مستفید ہوئے ہیں, اور کس طرح آپ نے اس خوبصورت انداز میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بھی پیش کی. جی بھی ہے ماشاءاللہ, چینلز پہ روز ہی ہمارا لیکن جن کا ذکر ہے, جب اس کا ذکر کا اللہ کی آغاز ہوتا ہے, ذکر رسول ہے. جی 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 بالکل, ذکر میں یہ یقیناً سعادت ہے, بہت بڑی سعادت کی بات ہے. جیسے آج ہم جس موضوع پر گفتگو بھی کر رہے ہیں صدقے کے حوالے سے, ناظرین کرام ماہ مبارکہ رمضان میں یقیناً اس کی افادیت میں اور اضافہ ہوتا ہے. پورے سال میں انسان ہر روز
اپنے جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کو صدقہ دے کے نکلنا چاہیے، اس لیے کہ انسان کی زندگی، اور یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ رد البلا، صدقہ جو ہے وہ رد البلا ہے، یعنی بلاؤں کو ٹالنے والی چیز ہے جب انسان صدقہ دے کے نکلتا ہے۔ تو اس لیے ہر انسان کو چاہیے، ہر انسان کو اپنی زندگی عزیز ہے، اس کا مال عزیز ہے، تو مال کا صدقہ، جان کا صدقہ نکال کے انسان گھر سے نکلے، اور بالخصوص ماہ مبارکہ رمضان میں اس کی افادیت اور اس کی فضیلت میں اور اضافہ ہوتا ہے کہ خیرات کرے، اس سے نہ صرف انسان کی زندگی محفوظ ہوتی ہے، مال محفوظ ہوتا ہے، بلکہ انسان کی زندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ کوئی انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کی زندگی طویل ہو جائے تو اس کے لیے روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ صدقہ دے، لیکن صدقہ دینے سے پہلے انسان اس طرح متوجہ ضرور ہو جائے۔ میں ایک اہم بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کرام کو۔ آج کل ہمارے معاشرے میں جو بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو غریب و غربا کے لیے مدد کرتے ہیں اور خاص کر کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت بڑے ادارے جو اس حوالے سے کام کر رہے ہیں خاص کر رمضان کے اندر، لیکن ایک بات میں ان کو اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جب ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جو محنت کر کے تھوڑا بہت اپنا گزارا کر رہے ہوتے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ کھانا بھی مل رہا ہے، پینا بھی مل رہا ہے، کچھ پیسے بھی مل رہے ہیں، تو انہوں نے محنت کرنا چھوڑ دیا۔ ایسا نہ ہو کہ ہڈ حرام بن جائے اور وہ اپنی محنت چھوڑ کے صبح دوپہر شام مانگنے کی۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جو مستحق ہے اس تک اس کا حق پہنچ بھی نہیں پا رہا، صدقے اور خیرات کے کافی لیے لوگ یہی ایسے ہے ہیں کہ جو ماشاءاللہ مانگ رہے ہوتے ہیں روڈوں پہ، اور وہ شام کو جا کے بڑے وی آئی پی طریقے سے اپنے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ حکم ہے نا کہ اپنے مال میں سے جب صدقہ خیرات کیا جائے گا تو اس سے ڈبل عطا کیا جائے گا، یہ تو اس کی طرف سے ایک وعدہ آ گیا۔ جو مستحق ہیں، ابھی بہت اہم بات کر رہے ہیں، اور یہ پچھلے سال سے گزشتہ پروگرام میں ہم نے اس بات کیا تھا۔ بریک کی طرف ہم جی ناظرین کرام ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ ناظرین کرام ایک بار پھر پروگرام فیض رمضان میں آپ کا خیر مقدم، گفتگو ہماری جاری ہے۔ آج ہم نے موضوع رکھا ہے صدقہ، صدقے کی اہمیت، اس کی فرضیت، اور اس حوالے سے کہ صدقے کے کیا فیوزات انسان حاصل کر سکتا ہے صدقہ دے کر، اس حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے مشہور قوال ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، جمشید صابری برادران جو ہیں، جو بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت مآب میں نظم عقیدت پیش کر رہے تھے۔ صدقے کے حوالے سے اگر میں ایک بات کرنا چاہوں گا یہاں پر، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں دینا چاہیے۔ بے شک ایسا ہے کہ مردے کا بھی صدقہ ہوتا ہے، مردوں کے لیے بھی صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، خود انسان اپنی زندگی میں صدقہ کرے، یہ بہترین صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص انتقال فرما رہے تھے، آخری لمحات میں وصیت کی کہ میرے گھر میں کھجوریں ہیں، میرے مرنے کے بعد اس کو صدقہ کر دیا جائے۔ تو ہمارے ساتھ کالرز بھی موجود ہیں، اگر لائیو ہماری لائیو ٹرانسمیشن میں شامل ہونا چاہتے ہیں آپ سب، تو ہمارے اسکرین پہ نمبر آ رہے ہوں گے، اس پہ آپ لائیو کال کر سکتے ہیں، اور جو ہمارا سیکنڈ پارٹ ہوگا اس میں آپ سوالات بھی کر سکتے ہیں۔ تو دیکھتے رہیے ہمارے ساتھ، اور فیض رمضان کی لائیو افطار ٹرانسمیشن جو کہ فیض نیٹ ورک آپ کے لیے لے کر آیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گی، میرا خیال ہے ڈاکٹر مظفر صاحب کہ اب ہم کیوں نہ اس بات کا ہی فائدہ اٹھائیں کہ بارگاہ رسول میں، بارگاہ الہی میں جب اتنی عقیدت بھرا نذرانہ پہلے پیش کیا گیا، کیوں نہ اس کا سلسلہ بھی پھر آگے بڑھایا جائے۔ بڑی محبت، بہت بہت شکریہ، اتنا اچھا چینل ہے، آپ لوگوں نے ہمیں بلایا، بڑا پیار۔ آپ کو وہ نعت سنا رہا ہوں جو پوری دنیا میں مشہور ہے، تو توجہ سماعت کیجیے۔ بسم اللہ۔ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے، حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے غائب اگر جائیں گے، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم، چشم رحمت بخشا، سوئے من انداز نظر
اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی تاجدار. یہ ہم نے بہت ہی پیارے انداز میں آپ کو سنانے کی کوشش کر رہا ہوں. میرے استاد جناب شہید امجد فری صابری صاحب جہاں بھی جائے کریں ان کے لیے دعا کیا کریں, ان کے درجات اللہ بلند کرے. کہتے ہیں کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں اور آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں. او نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے. تاجدار یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم لنا ارحم لنا دستے ہم کے چارہ دامات ہوئی دامات ہوئی. من آسیم من آجزم من بے قسم حال مرا یا شافعی روز جزم. پرسات ہوئی پرسات ہوئی پرسات ہوئی پرسات ہوئی. اے مشکل غم برفشا بیکے نسیم میں صبح دم. اے چارگر عیسیٰ نفس اے مول سے بیمار غم. اے قاصد پرخندہ پہ تجھ کو اسی گل کی قسم. ان الدیاری حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن پیر النبی المحترم. مدینے چلے چلو مدینے چلے آؤ مدینے چلے. دکھ درد علم سب کٹتے ہیں دکھ درد علم سب کٹتے ہیں حسنین کے صدقے بٹتے ہیں. مدینے چلے چلو. مدینے میں کیا ایسی بات ہے اللہ پیش کر رہا ہوں. میں کشو آؤ آؤ مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے. سب میں کشو آؤ آؤ مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے. اسی مہینے چلے آؤ مدینے چلے. اور تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں. غم حیات نہ خوف قضا مدینے میں. نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں. براہ راست ہے راہ خدا مدینے میں. چلو مدینے چلے آؤ میں کشو آؤ مدینے میں کشو آؤ مدینے چلے. اور دوست ساقی کوثر سے پینے چلے. اور یاد رکھو اٹھ گئی وہ نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی وہ نظر. یہ جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت کلام ہے. یقیناً کوئی ایسا عاشق مصطفیٰ ہو اور جس نے یہ کلام نہ سنا ہو, اور بہت خوبصورت کلام ہو ہی نہیں سکتا. بالکل دل اور روح تک جس انداز میں آپ نے پیش کیا ہے یقیناً اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خدا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے. ناظرین کرام ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ وعلیکم السلام. فیض رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی مظفر گڑھ سے راؤ کامران بول رہا ہوں. جو قوال حضرات بیٹھے ہیں جی جی ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنا عزیز میاں قوال کی بڑی مشہور قوالی ہے بھر دو جھولی میری بھر دو جھولی. ٹھیک ہے. آپ کو میں ایک بات بتا دوں, وہ عزیز میاں کی نہیں ہے ہماری ہے. غلام فرید صابری صاحب کی قوالی ہے بھر دو جھولی میری. چلیں بس ٹھیک ہے, آپ کی فرمائش ابھی پوری کرواتے ہیں. بہت شکریہ بہت شکریہ. جزاک اللہ جزاک اللہ.
पेश कर रहा हूँ हमारे भाई। फरमाइश आ गई, अच्छी फरमाइश आ गई। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न ये जो वाली है हाजी उस्ताद गुलाम फरीद साबरी साहब की आपके सामने पेश कर रहा हूँ। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदकाता हो, अपने प्यारों का सदकाता हो। आका मैं दर पे आया हूँ बन के सवाली। भर दो झोली आका जी, हम सब की भर दो झोली। आशिके मुस्तफा की अज़ा में अल्लाह अल्लाह इतना असर है। सैयदी आशिके मुस्तफा की अज़ा में अल्लाह अल्लाह इतना असर है। अर्श वाले भी सुनते हैं जिसको, वो अज़ा है अज़ाने बिलाली। अर्श वाले भी सुनते हैं जिसको, वो अज़ा है अज़ाने बिलाली। क्योंकि सच्चा ये वाक़या है अज़ाने बिलाल का। एक दिन रसूल पाक से लोगों ने यूं कहा, या मुस्तफा अज़ान गलत देते हैं बिलाल। और कहिए हुजूर आपका इसमें है क्या ख्याल। और फरमाया मुस्तफा ने ये सच है तो देखिए, वक्ते सहर की आज अज़ां और कोई। हजरत बिलाल ने जो अज़ाने सहर न दी, हजरत बिलाल ने जो अज़ाने सहर न दी। कुदरत खुदा की देखो न मुतलक सहर हुई। आशिके मुस्तफा की अज़ा में अल्लाह अल्लाह इतना असर है। अर्श वाले भी सुनते हैं जिसको, वो अज़ाने बिलाली। यकीनन समातें मुअत्तर हो गई हैं ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन के। बहुत खूबसूरत आवाज़ है। अल्लाह की बारगाह में यही दुआ करते हैं कि हम सब की इस इबादत को अपनी बारगाह में सुनना सुनाना सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ। नाज़रीन कराम, हम अपने मौजू के हवाले से भी गुफ्तगू जारी रखेंगे और हमारे सामने मशहूर मारूफ मक़व्वाल मौजूद हैं। गाहे बगाहे इंशाअल्लाह आपको कलाम सुनाते रहेंगे। सदक़े के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी थी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल तरीन सदक़ा पानी पिलाना है। इस माह है मुबारक रमज़ान में बिलखुसूस गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है। इंसान इस महीने में जहाँ शिद्दत गर्मी में इंसान तड़प रहा होता है, वो अफराद जिनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है कि ठंडा पानी पी सकें, अगर एक इंसान अपने घर में फ्रिज में डिफ्रीज़र में अगर कुछ बोतलें पानी का रखें और उसको ठंडा करके उन लोगों को दे दें जो बेचारे इससे महरूम हैं, तो ये बहुत बड़ी सआदत की बात है और ये बहुत बेहतरीन सदक़ा है। बेहतरीन सदक़े में इस पानी को रखा। मैं जिक्र कर रहा था उस सहाबी रसूल की कि जिसने ये वसीयत की थी कि मेरी ये खजूरें जो हैं वो खैरात करनी है। पूरे कमरे में भरी हुई खजूरें थीं। जब उस खजूरों को तकसीम करना शुरू कर दिया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, सारी खजूरें तकसीम हो गई, एक दो खजूरें बाकी रह गई थी। अल्लाह के नबी ने मुखातिब होकर कहा, ये जो एक खजूर रह गई है, कहा अगर ये ज़िंदगी में खैरात करते ये एक खजूर, तो ये पूरे घर के अंदर भरी हुई खजूरों से हर चीज से अफजल हो जाएगी। बेशक जिंदगी में सदका करना और बाद में करना फजीलत दोनों की है, लेकिन अगर अपनी जिंदगी में एक खजूर किसी को देते तो इसकी फजीलत इस सारे खजूरों की से ज़्यादा फजीलत अल्लाह ताला अता फरमा देता। लिहाजा हमें यकीनन नाज़रीन कराम इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा सदका व खैरात करें। और डॉक्टर साहब, उसमें कोई अल्लाह ताला की तरफ से शराइत नहीं है, जितनी जिसकी हैसियत है, इसमें हम अपने तमाम नाज़रीन को शामिल करेंगे कि जितनी हैसियत है, आप एक सिक्के से भी अगर आप रोज़ खैरात का आगाज़ करते हैं तो अल्लाह ताला सदका खैरात उसके बदले आपके माल में कितना इजाफा करता है, कितनी बरकत करता चला जाता है, क्योंकि ये तो उसने वादा फरमा दिया। और ये यकीनन ज़ाहिरी तौर पर हमें ऐसा लगता है जैसे सदका है, ज़कात है, खैरात है, खुम्स है, इन चीज़ों से हम महसूस करते हैं कि शायद हमें चूँकि देना पड़ता है, तो हमारे पैसों में ज़ाहिरी तौर पे कमी वाक़ होती है।
اگر میں 100 روپے میں سے 20 روپے کسی کو دیتا ہوں، خیرات کرتا ہوں، تو میرے پاس 80 روپیز رہیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کم ہو گئی پیسے، لیکن اللہ تعالیٰ اس 80 روپیز میں اتنی برکت عطا فرماتا ہے کہ انسان اس کو درک نہیں کر پاتا ہے. اس وجہ سے انسان جو ہے وہ خیرات کر. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتا ہے حضرت انسان دیکھو صدقہ کرو میرے دیے ہوئے رزق میں سے. بالکل یہ جتنا کچھ میرے پاس ہے یہ میرا نہیں ہے، حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ کے بندوں کے کام ہے. جی، تو جب میں نے تمہیں دیا ہے تو اس میں سے میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا خرچ کرو. اس سے انسان اگر کنجوسی کرتا ہے تو یہ اس انسان کے لیے بدبختی کی بات ہے. اس مہینے میں زیادہ صدقات و خیرات، اور جیسے آپ نے کہا تھا کہ مستحق کو دیکھ کے آپ ضرور دیجیے گا. ایک ہوتا ہے پروفیشنل بھکاری جو ہر وقت مانگتے ہیں، حقیقت میں وہ پیچھے لے جا کے ان کے پاس ضرورت سے زیادہ چیزیں موجود ہوتی ہیں. وہ افراد جو سفید کالر کہتے ہیں، جسے وائٹ کالر کہتے ہیں، وہ افراد جو مانگتے نہیں ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں اپنے گھر والے، اپنے خاندان کے افراد کو کہ جو سورس آف انکم ان کا کم ہے، وہ غریب ہے، وہ بہت ہی کم تر پیسوں سے گزارا کر رہے ہیں، خود جا کے ان کو دے دیں. یہی اصل صدقہ ہے، یہی اصل خیرات ہے، یہی اصل فطرت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کتنی خوبصورتی ہے جس طرح ہم رمضان کی برکت کی بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پہ نہ صرف ہمارے لیے نیکیاں لکھی، بلکہ رشتہ داروں کے لیے، احباب کے لیے، ہمارے پہلے اطراف کے لیے ہمارے اوپر، چاہے وہ قربانی کے لیے ہو، حصہ دینے کے لیے، یا ہمارے صدقے خیرات دوسری چیزوں میں ہم پہلے اپنے اطراف میں دیکھیں. اس کے لیے ہمیں کوئی مشکلات بھی نہیں ہوتی ہیں، لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ ہماری یہ جو تھوڑی سی کوشش ہے کہ لائیو ٹرانسمیشن کے ذریعے وہ تمام لوگ جو یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی لیکن سوچتے ہیں کہ نہیں تلاش کرنا پڑے گا. آپ بھی اس چیز سے ایگری کریں گے. وہ سوچتے نہیں جو آ جاتا ہے سامنے، وہی جس طرح آپ نے بات فرمائی کہ بھکاری، پروفیشنل بھکاری جو ہوتے ہیں، جو بہت ساری جگہ سے مل رہا ہوتا ہے، پھر لے جا کر وہ کہیں اور دے رہے ہوتے ہیں. وہی آٹا ہے، وہی شکر ہے، وہی ساری چیزیں گھر میں نہ جانے کتنا ہوتا ہے موجود. اور ایک جہاں ہم سفید پوش کی انسان کی بات کرتے ہیں، وائٹ کالر فیملی ہے، نہ وہ کہیں اندراج کروا سکتے ہیں آئی ڈی کارڈ کے ذریعے. غلطی ان کی ہے جو لوگ بانٹ رہے ہیں. بالکل بالکل اسی پر بات ہو رہی ہے. محنت کرنی پڑے گی. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، صحابہ کرام کی سیرت، اہل بیت کی سیرت یہی ہے. ایک ایک جگہ گئے. پچھلی دفعہ جب لاک ڈاؤن چلا تھا تو اس میں دیکھے کہ کافی چینلز پہ یہ دکھایا تھا کہ بھئی راشن لے جا کے بیچ رہے ہیں. جی ہاں، اسی کی میں نے آپ کو کہا کہ بہت سارا جمع ہو چکا ہوتا ہے، اس کے بعد انہوں نے اپنا یہی سلسلہ بنا لیا ہوتا ہے. نہیں، یہ ماہ مبارک رمضان جس میں 21 رمضان کو شہادت مولا امیر المومنین ہے، ان کی سیرت آپ دیکھیے، خود صحابہ کرام کی سیرت. امیر المومنین راتوں کو جاگتے اور اپنی پیٹھ پر وہ سامان لے کر کھانے پینے کے گھر گھر میں جا کے، ہر دروازے میں جا کے لے جا کے رکھ کے آتے تھے، اور یہ بتاتے نہیں تھے کون ہے، نقاب کر کے جاتے تھے کہ ان کو یہ بھی نہ پتا چلے، کہ ان کی سیلف ریسپیکٹ کو بھی برقرار رکھتے ہوئے. تو یہ طریقہ ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت اہل بیت، سیرت صحابہ کرام یہی ہے کہ ہم خود چل کے ان کو جا کے دے دیں اور شکریہ ان کا ادا کریں، نہ کہ وہ ہمارا شکریہ ادا کریں. ہم ان کا شکریہ ادا کریں کہ ہمیں اللہ نے یہ شرف عطا فرمائے. ہمیں اصل میں قرآن کی ایک آیت ہے کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا. یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھے قرض حسنا دے؟ اللہ کو. اللہ کو ہم قرض حسنا دیں گے، ہم اللہ کو قرض دیں گے. اللہ فرماتا ہے قرض حسنا سے مراد یہ ہے کہ جو غریب و غربا، اللہ کی ذمہ داری ہے رزق دینا. ہر انسان کو رزق پہنچانا اللہ کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ کہ کبھی اللہ آ کے تو نہیں دیں گے. جس کو جی ذریعہ بنائے. اب اگر مجھے ذریعہ بنایا، اگر میں کسی کو کچھ دے رہا ہوں، تو سب سے پہلے مجھے 2 رکعت نماز خدا کی بارگاہ میں شکرانے پہ پڑھنا چاہیے کہ اللہ نے اس کے لیے میرا انتخاب کیا. یعنی دینا اللہ کو تھا، لیکن اللہ نے کہا نہیں میں دینا چاہ رہا تھا، لیکن میں نے تیرا انتخاب کیا، جاؤ تم دے دو میری طرف سے. یعنی اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے انسان کے لیے کہ میں خیرات کر رہا ہوں، تو یہ شرف اللہ نے عطا فرمایا، انتخاب اللہ نے کیا مجھے. بے شک بے شک. اگر ایک اور کلام اگر آپ بالکل، پیش یہ کریں، میں ابھی یقیناً جب آپ آئے تو میں استفادہ کریں گے فرمائش آپ کرتی کہ سے، اس سے پہلے اور ہمارے ہمارے لائیو ناظرین بھی چاہ کالر رہے کی ہیں کہ فرمائش. زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے بالکل ثنا خان بڑا لجپال علی لگیاں نبھا جان دے، بڑا لجپال علی لگیاں نبھا جان دے، جد کولوں تو سڑنے، جد کولوں تو سڑنے، ورشا میرا جاننے، بڑا لجپال علی. وہ سونا میرا مولا علی، نبی دا وزیر علی. سونا میرا مولا علی، بردوش احمد چشم بدور
अया शुद्ध माने नूरुल्ला नूर सोना मेरा मौला अली नबी नज़ीर अली जो अपने दर्द मंगते अनु जो अपने दर्द मंगते अनु कलंदर बना जान दाए बड़ा लजपाल अली लगे निभा जान ओ सोना मेरा मौला अली नवाब दा नवाब अली सोना मेरा मौला अली मौला जी हैदरी शान से वाकिफ है जमाने वाले सर कटा देते हैं हैदर के घराने वाले अली मौला सोना मेरा मौला अली नवाब दा नवाब अली तू अपने दरा पुले आए तू अपने घर दरा पुले आए ओ जन शदरा जान दाए बड़ा लजपाल अली बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। यकीनन शान मुर्तज़ा शान अली जो है उससे वाक़ई जो चाहने वाले मोमिन हैं उनके दिलों में खुशी का एक लहर जो दौड़ती है। अच्छा मुज़फ़्फ़र साहब, हमारे क्योंकि नुमाइंदे भी कल की तरह मौजूद हैं, ज़रा उसको एक तरफ भी हम उसकी जानिब जाएंगे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैज़ रमज़ान। सक्खर से हमारे ब्यूरो चीफ गफूर साहब मौजूद हैं बचत बाज़ार में। आइए चलकर देखते हैं कि वो क्या दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नज़र जो है कारोबार को शाम 6 बजे बंद करने का ऐलान किया है। इस हवाले से सक्खर के ताजरों ने जो है इस फैसले को जो है मुस्तरद किया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हाजी जावेद मेमन, हम उनसे बात करेंगे कि इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं। जी जावेद साहब, आप ये बताइएगा कि सिंध गवर्नमेंट की जानिब से जो है 6 बजे कारोबार बंद करने का हुक्म जारी किया गया है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, वैसे हमने इनको कहा है कि आप हफ्ते में 2 दिन जो छुट्टी का कह रहे हैं वो छुट्टी के लिए सारे तैयार हैं और छुट्टी करने के लिए बिल्कुल दुकानें बंद करने के लिए, लॉकडाउन के लिए बिल्कुल तैयार हैं, मगर जो टाइमिंग के हवाले से है उसको हम बिल्कुल मुस्तरद करते हैं, क्योंकि इस वक्त ईद के सीज़न है, ईद के दिन है और लोग इस वक्त वैसे ही कारोबार से बिल्कुल परेशान है। साल के अंदर ये ईद का एक ही त्यौहार, एक ही दिन आता है जिसमें कारोबार खुल के सही तरीके से कारोबारी हजरात काम करते हैं। उसमें भी अगर टाइमिंग दे दी गई तो बिल्कुल काम बड़ा मसला ख़राब होगा और लोग बड़े परेशान हाल जो आ जाएंगे और रोड सड़कों पे निकल आए जाएंगे। लिहाजा हमारी गुजारिश यही है कि मेहरबानी करके टाइमिंग को बढ़ाया जाए और जितना हो सके ईद की वजह से रिलीफ दिया जाए और टाइमिंग को बढ़ा के जितना हो सके 10-11 बजे तक का किया जाए। जी आपने ताजरों की बातें सुनी, उनका कहना यह था कि गवर्नमेंट को जो है ज़्यादा से ज़्यादा कारोबारी हजरात को जो है रिलीफ देना चाहिए ताकि ईद की ख़रीदारी जो है वो जो है लोग सुकून से कर सकें। जी नाजरीन, आपने फैज़ रमज़ान में देखा कि हमारे ब्यूरो चीफ सक्खर से किस तरह से ताजरों की शिकायत जो थी लॉकडाउन के हवाले से वो बता रहे थे। दोबारा से ट्रांसमिशन की जानिब बढ़ेंगे। मैं चाहूँगी कि अब फिर फरमाइश हो जाए कोई किसी कलाम के लिए। किसी भी मैदान को लो जा पूछ ले सोना लगदा अली वाला, प्यारा लगदा अली वाला, अली मौला मौला, हाथ बढ़ ये अली मौला, जितने लोग देख रहे हैं किसी भी मैदान को लो जा पूछ ले नहीं भजदा अली वाला, वो प्यारा लगदा अली। और इंशाल्लाह इस चैनल से हम लोग अपने पूरे ग्रुप के साथ एक दफा आपको वाली जरूर सुनाएंगे। पेश कर रहा हूँ मैं हमान अली दा प्यारा मेरा नाना कमली वाला, अली मौला मौला अली मौला, हसन अब्बास वीर ने मेरे में आकर मावाला, चढ़ के मोड़े आते हुसैन ये बोले नाना, क्या सजदा अली वाला, सोना लगदा अली वाला। और इंजदी जुरत की थी सैयद विच तारीख ते छा गई, हजारों बादशाह
हजारों सल्तनत बदली, न बदली है न बदलेगी हुकूमत मेरे मौला की, इंजदी जुर्रत की थी सैयद विच तारीख ते छा गई, और बंदियां दे विच एक बंदे दी इंजदी शामत आई, नारा मार के खैबर दसिया दसिया दसिया, कि इंज गजदा अली वाला चंगा लगदा अली वाला, अली 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 मौला मौला अली मौला अली मौला। खुदा के बंदो सुनो गौर से, खुदा की कसम, जिसे अली नहीं मिलते खुदा नहीं मिलता, अली मौला मौला अली मौला। माशाल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह। क्या बात है भाई। वक्फे की जानिब बढ़ेंगे नाज़रीन। आप देख रहे हैं फैज़ रमज़ान। अभी हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान। नाज़रीन, फैज़ रमज़ान आप देख रहे हैं। वक्फे के बाद हम दोबारा हाजिर हो गए हैं। पैनल तब्दील हो चुका है। मैं चाहूँगी हमारे जो मेहमान हमें अब ज्वाइन कर चुके हैं उनका तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ नात ख्वां हैं हाजी मोहम्मद नासिर यामीन साहब, अस्सलामु अलैकुम। और दूसरी हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं रिलीजियस स्कॉलर हैं डॉक्टर जुनैरा जमील साहिबा, अस्सलामु अलैकुम। खुशामदीद कहूँगी आप दोनों को फैज़ रमज़ान में। और आज हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, सदक़े की अहमियत पर। मैं सबसे पहले तो आपसे चाहूँगी, उसके बाद हम नात की जानिब भी बढ़ेंगे। जुनैरा, अगर हम सदक़े की अहमियत पे बात करते हैं शरई एतबार से, अल्लाह ताला के अहकामात के ज़रिए से, बेशुमार अहादीस मुबारका के ज़रिए इसके मुख्तलिफ़ पहलू भी हैं और सदक़े की एक ख़ास अहमियत है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों को ये हो जाता है कि क्लासेस हमारे यहाँ मिडिल क्लास अलग है। हमारे यहाँ जब कोई कमा रहा होता है वो सोचता है कि नहीं हम इतना निकालेंगे तो ये हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट भी बैठा हुआ है कि जब तक हम काला बकरा या काली मुर्गी नहीं काटेंगे इंतज़ार कर रहे होते हैं। इतनी इस्तिताअत नहीं होती है कि वो सोचते हैं जब तक हम सदका निकाल नहीं सकते। तो ज़रा उसके बारे में बताइए कि हम कहाँ से आगाज़ कर सकते हैं, सदक़े में कौन कौन सी शराइत नहीं है और अल्लाह ताला ने हमारे लिए इसमें कितनी आसानी फरमाई है। शुक्रिया। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सदका है क्या। राह खुदा में अपने दिल का इखलास साबित करने के लिए, अपनी सच्चाई, अपने ईमान की, अल्लाह से अपनी मोहब्बत और फर्माबरदारी की सच्चाई साबित करने के लिए हम अपना कुछ माल या अपनी कोई महबूब चीज़ राह खुदा में बग़ैर किसी ज़ाहिरी उजरत के दे देते हैं। मसलन कोई पैसा इंसान तब देते हैं ना जब बदले में कुछ मिल रहा होता है, ट्रेड कर रहा होता है। यहाँ आपको जाहिर हो रहा है कि बस ये मैंने दे देना है, इस शख्स का इस्तेहकाक भी नहीं था, इसके बदले में मुझे इससे कुछ मिलेगा भी नहीं। तो ये हमारा पैसे से जो एक फितरी लगाव होता है वो कट ऑफ करने के लिए और अल्लाह की मोहब्बत बताने के लिए है। बेसिक ये है। दीन इस्लाम में सदका बहुत वसी मायनों में है और इसकी इकसाम भी है। इंशाअल्लाह अगर आप इजाज़त देंगी तो उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। अभी जैसे आपका सवाल है उस हवाले से मैं बात कर रही हूँ कि अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के जोड़ जोड़ पर जिस दिन के सूरज तुलू होता है और गुरूब होता है सदका वाजिब है। और 360 हदीस मुबारक बताया गया कि आपके जोड़ हैं और इन पर सदका वाजिब है। तो अब जाहिर है जैसा कि आपका सवाल था कि हम हर रोज सदका करें, तो प्यारे हबीब फरमाते हैं कि तुम्हारा नमाज के लिए कदम उठाना और उसकी तैयारी करना भी सदका है। तुम्हारा किसी रास्ते से तकलीफ दे चीज का उठा देना भी सदका है। तुम्हारा किसी मुसलमान भाई को मुस्कुराकर देख लेना भी सदका है। तो सदके की बहुत वसी तारीफ है और इसमें से एक राह खुदा में अपनी महबूब चीज़ या माल खर्च करना भी है और ये हर मुसलमान पर वाजिब है। तो हमें ये सदका डेली करना ही है। तो पता ये चला कि कुछ ना कुछ नेक आमाल
بارگاہ الہی میں جب پیش کیے جائیں گے تو اس نیت سے کہ یہ میری طرف سے صدقہ ہو رہا ہے. باقی مال تو بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں باقی ساری صدقے کی اقسام کو کنٹینیو کروں تو اس کے لیے بھی فرما دیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم تو نیکی پا ہی نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب چیز میں سے خرچ نہ کرو. تو یہاں انفاق یعنی مال کا خرچ کرنا بھی آ گیا کہ جب تک آپ مال نہیں نکالیں گے، کیونکہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں اچھا اس میں تو کوئی چیز نہیں لگ رہی، میرا مال کم ہو جائے گا. یہاں پہ اللہ کی طرف سے یہ نہیں ہے جتنا ہے میں اس سے زیادہ بڑھا دوں گا اس کے بعد. بے شک اس میں تو یہ عہد ہو گیا نا، تو یہ تو متقین کی صفات ہیں سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہی کہ جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. اچھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان دیکھیں کہ اس کو بھی بندے کی نفسیات اس سے زیادہ کون جانتا ہے. تو ہمیں جب مال خرچ کرنا ہوتا ہے تو بیسک چیز ہماری جو رکاوٹ ہے وہ یہی کہ میرا مال ہے. اس کی میں آپ کو مثال دیتی ہوں. اب ایک میری چیز ہے، میں نے آپ کے پاس تھوڑی دیر کے لیے رکھوائی اور تھوڑی دیر کے بعد میں آپ سے کہتی ہوں بھائی ان کو دے دیجئے. آپ کہیں گی 100 بسم اللہ یہ لیجئے. بہت خوبصورت بات کہ وہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ میرا دیا ہوا مال ہے. جب تم خرچ کرنے لگو اور تمہارے دل میں کہیں کوئی رکاوٹ آنے لگے تو یاد رکھنا کہ میں نے دیا ہے اور میں چاہتا تو تمہیں ان لوگوں میں کھڑا کر دیتا جو ہاتھ پھیلا رہے ہوتے، ان لوگوں میں نہ کرتا جو دے رہے ہوتے. تو اللہ کا ہم پر یہ بہت بڑا کرم ہے. اگر ہمیں عطا کیا گیا ہے تو ہم نیکیوں سے بھی اور مال سے بھی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور خصوصاً اس ماہ میں جبکہ پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اپنے عروج پر پہنچ جاتی تھی. جبرائیل امین، صحیح بخاری صحیحین کی حدیث مبارکہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں ہر گھر میں نے زمین پر دیکھ لیا لیکن کسی گھر میں اتنی تیزی آندھی طوفان کی طرح سے سخاوت اللہ کے حبیب کی ہوتی تھی ماہ رمضان میں کہ آپ اتنی سخاوت فرماتے تھے ماہ رمضان میں کہ لوگ حیران رہ جاتے تھے. تو یہ بات یاد رکھیے کہ رمضان میں تو نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اسی وجہ سے ہمارے ہاں خصوصی طور پر، ویسے تو جو اللہ کے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہر دن صدقہ کرنا ہے، بے شک، لیکن یہ اسپیشلی جو مالی صدقات ہیں یہ ہم ماہ رمضان میں کثرت سے کریں گے. اور یہی میرے پیارے نبی اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے. تو اسی کو ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے. بے شک میں چاہوں گی اس پر ہم مزید بھی بات کریں، لیکن اس وقت میں درخواست کروں گی آپ سے کہ کوئی کلام پیش کیجیے. بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. تیرے ذکر خیر کی برکتیں میرے بگڑے کام سنور گئے. تیرے ذکر خیر کی برکتیں میرے بگڑے کام سنور گئے. جہاں دل سے نام تیرا لیا وہیں رحمتوں کا نزول ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا. جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا.
یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھنا میرے خدا، سب کی لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، فیض رمضان آپ دیکھ رہے ہیں، اسکرین پر ہمارے جو نمبرز آ رہے ہیں، آپ اس کے ذریعے ہماری لائیو ٹرانسمیشن میں شامل ہو سکتے ہیں، اور زنیرہ جمیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ان سے کوئی سوال بھی کر سکتے ہیں۔ میں چاہوں گی جس طرح ہم صدقے کے اوپر آج بات کر رہے ہیں خاص طور پر، تو اس کی اقسام کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ دیکھیے، جیسے اب ہمیں ظاہر ہو گیا کہ صدقہ، کیونکہ میں اس چیز کو اس لیے بھی ایکسپلین کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ ہم الحمدللہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، مسلمانوں میں یہ بہت جذبہ ہے، ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق ضرور کرتا ہے، بے شک لیکن یہ ایک تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ جو ہے وہ کوئی بالکل ایک الگ سی چیز ہے، جیسے ہم سوچتے ہیں کہ یہ کوئی ہمارا خدا نخواستہ ہماری بلائیں اس صدقے میں چلی جاتی ہیں، اور وہ بس وہ پیسہ ایسا ہو گیا ہے صدقے کا کہ وہ کسی مخصوص ایسے ہی شخص کو دینا ہے، ایک عجیب سا کانسیپٹ بن گیا، اور وہ جیسے بھی آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ کوئی پرٹیکولر چیزیں مخصوص کر دی گئی کہ شاید یہی صدقے میں دیں گے تو بلا اترے گی یا اچھا، میں اس میں تھوڑا سا مداخلت کر کے ایک چیز تاکہ ہمارے ناظرین تک بھی وضاحت ہو جائے، کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ اسلام سے دوری ہے، احادیث مبارکہ سے، کہ ہم سنی سنائی بات کو منتقل کرتے چلے جاتے ہیں کہ اس نے یہ کہا تو ہو گیا، یہ جو میں نے ابھی بکرے کا مرغی کا ذکر کیا وہ بھی تو لوگوں کے ذہنوں میں اسی طرح بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھیے، یہ بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ ہم براہ راست کسی انسٹیٹیوٹ سے، کسی عالم دین سے یا کسی اوتھینٹک کتاب سے انفارمیشن لینے کے بجائے جو ٹریڈیشنلی ہمارے گھروں میں ماحول اور آس پاس کے اطراف سے ہم سیکھتے ہیں، ابھی آپ دیکھیں بہت سی چیزیں اس میں اچھی بھی باتیں ہیں، یہ نہیں کہ بری ہیں، ہم نے بہت کچھ سیکھا
ہمیں پتہ نہیں یہ بات کہاں سے ہمارے دماغ میں ہے. میں نے اپنی والدہ سے سنی تھی, میری والدہ نے اپنی والدہ سے سنی تھی, انہوں نے اپنی والدہ سے سنی یہ تھی. والی چیز چلتی ہے. اس میں اچھی بھی چیزیں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں اور کبھی کبھی لاجیکل چیزیں بھی جو غیر سائنسی ہیں یا غیر مذہبی بھی ہو سکتی ہیں. تو دین کے معاملے میں ہمیں بہت احتیاط کرنی ہے کہ خدا نہ خواستہ, کیونکہ دیکھیے احتیاط نہیں کریں گے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ دین کا نقصان ہوگا, ہمارا نقصان ہوگا. ہمارا دور جاہلیت میں اور ابھی میں فرق یہ ہے نا, بالکل. جہالت علم حاصل کرنا کیا. جی دوسری بات دیکھیے, دین آسان ہے, دین پریکٹیکل ہے اور یہ فطرت کے مطابق ہے, اور ہم نے اپنے اوپر ایسی پابندیاں لاگو کر لی ہیں. یہ یقین کیجئے کہ یہ جو ہمارے پاس مٹیریل ٹرانسفر ہوا ہے اس نے ہمیں مزید مشکل میں ڈالا ہے. یعنی اس سے ہم نے کوئی اپنے لیے آسانیاں یا شارٹ کٹس نہیں ڈھونڈے, بلکہ ہم نے دوسری سائڈ پہ ہرڈلز کی طرف ہم چلے گئے. اب بات یہ ہے کہ ایک تو یہ بھی ہم نے جیسے شروع میں دیکھ لیا کہ پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت سی چیزوں کو صدقہ قرار دے دیا, اب یہ کلیئر ہو گیا. اور دوسری بات, اب مالی صدقات پر ہم آ جاتے ہیں, اس میں سے ہم ایک الگ کر لیں گے مال کو. مال میں سے دو ہو جائیں گے, ایک صدقات واجبہ جو واجب ہیں جیسے کہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر, اور ایک صدقات نافلہ کہ جو اگر استطاعت ہے تو جتنی استطاعت اس حساب سے کریے, اوبلیگیٹری نہیں ہے, واجب یا فرض نہیں ہے. صدقات واجبہ کے بارے میں زکوٰۃ کا بھی آپ کو بتائے شرائط ہیں کہ اگر آپ صاحب نصاب ہیں اور جو مخصوص نصاب آپ کو بتا دیا گیا ہے اس سے زیادہ کہ آپ مالک بن گئے تو واجب ہو جائے گا آپ کے اوپر زکوٰۃ دینا, وہ صدقات واجبہ. اور سورہ توبہ میں اس کو صدقات ہی کہا گیا, زکوٰۃ کو. زکوٰۃ کا لفظ نہیں ہے سورہ توبہ میں. خذ من اموالہم صدقات, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں میں سے صدقہ ان سے نکال لیجئے, وصول کیجئے. تو پتہ چلا وہاں صدقات جو تھے وہ زکوٰۃ تھی. اسی طرح سے اور پھر فرمایا صدقات للفقراء, صدقات جو ہیں فقیروں کے لیے, مساکین کے لیے, عاملین کے لیے, غارمین کے لیے ہیں فی سبیل اللہ. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر موجود ہے, معذرت چاہوں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کیا نام ہے آپ کا, کون سے شہر سے بات کر رہے ہیں؟ علی داؤد مرساباد سے. فیض رمضان آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی جی. کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ صدقے پر آج ہم بات کر رہے ہیں, صدقے کی فضیلت پر. صدقے کے بارے میں بتائیں کہ کس کس کو دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. وہی سوال آ گیا مستحقوں کے لیے, لیکن آپ اپنی بات میں بات کنٹینیو کروں گی انشاءاللہ. اس میں بھائی کا بھی, ہمارے جنہوں نے سوال کیا ان کا بھی جواب آ جائے گا. کہ ایک بات تو یہاں یہ کلیئر ہوگی کہ واجبہ صدقہ زکوٰۃ, اور اس کے بعد صدقہ فطر, کہ صدقہ فطر بھی الحمدللہ سبھی مسلمان سے واقف ہیں کہ وہ عید کی نماز سے پہلے لازم ہے کہ آپ ادا کر دیں, اور وہ ہمارے روزوں کی قبولیت کا ضامن ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیارے حبیب نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے روزوں کی کمی بیشی جو بھی ہوگی سمجھو کہ یہ صدقہ اس کو مٹا دے گا, اور وہ اس قابل بن جائیں گے کہ راہ خدا میں قبول, ہم نے بھیجا ہے اسے تو قبول کر لیے جائیں. صدقہ دینا کس کو ہے؟ جیسے اگر میں صرف پرٹیکولر زکوٰۃ کی بات کروں, انما الصدقات للفقراء والمساکین وعاملین, تو یہ 8 مصارف زکوٰۃ کے جو بتائے گئے وہاں پہ وہ والا صدقہ واجبہ, اس کے لیے آپ دیکھیں. جرنل جو آپ صدقہ کرتے ہیں تو اگر وہ کسی بھی نیک نیتی سے کرتے ہیں, مثلا اب یہ نہیں سوچنا کہ یہ کوئی بہت ہی گیا گزرا کوئی شخص ہوگا تو اس کو ہی دینا ہے, جو بھی مستحق ہے, ضرورت مند ہے, مسکین ہے, محتاج ہے یا سفید پوش ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم تو سورہ بقرہ میں ہے کہ وہ لوگ جو لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے اور تم ان کے چہرے سے ان کو غنی سمجھتے ہو, یعنی چونکہ وہ مانگتے نہیں ہیں تو تم سمجھتے ہو ان کو ضرورت نہیں ہے. دیکھیے فقیر تو 10 جگہ کھڑا ہو کے مانگتا ہے. آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے صبح سے کھانا نہیں کھایا, آپ اس کو 500 روپے دے دیں تو پھر وہ آگے مانگنے جائے گا, پھر وہ دے دے گا تو وہ آگے جائے گا. سفید پوش وہ ہے جو شرم کی وجہ سے ہاتھ نہیں پھیلاتا, کہیں نہیں آپ دیکھیں. دوسری بات یہاں پر یہ کہ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہمیں بتا کر دینا چاہیے کہ نہیں بتا کر دینا چاہیے. بہت اہم ہے. دیکھیے یہ بھی ایک بڑی تعداد, ایون ہمارے استادوں کی بھی اللہ سب پر رحمت نازل فرمائے, سب کی نیتیں اچھی ہوتی ہیں, مگر وہ بھی کبھی کہتے نہیں بتانا لازم ہے. دیکھیے یہ بتانا اس صورت میں لازم ہوگا جب آپ کو نہیں پتا کہ وہ شخص جو آپ سے سوال کر رہا ہے وہ مستحق ہے یا نہیں ہے. تب تو آپ اس کو کہہ دیں گے بھائی میں تمہاری مدد زکوٰۃ سے کر سکتا ہوں, میرے پاس تو زکوٰۃ کا جو میرا فنڈ ہے وہ رہتا ہے. لیکن جب آپ کو ایک شخص کی ظاہری صورت نظر آ رہی ہے کہ وہ واقعی ضرورت مند ہے تو آپ کو اس کو بتا کر نہ تو صدقہ اور نہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہے. اب سوال بہت بڑی بات آ گئی نا یہ, بالکل. تو یہ جو سید ہیں ہاشمی گھرانے سے, ان کے لیے اللہ کے حبیب نے اس حرام کر دیا تھا زکوٰۃ کو, کہ یہ کل کو یہ بات نہ ہو کہ جی اہل بیت جو ہیں وہ جیسا استغفر اللہ کے ہم کہیں گے جی ہم کلیکٹ کرتے ہیں اور ہم اپنے اوپر اس کو استعمال کرتے ہیں,
لیکن یہاں پہ سوال ہمارا یہ ایک میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں، اگر وقت آپ کے پاس ہے. لائیو کالر ہمارے ساتھ ہے، جلدی سے مختصراً اگر کرنا چاہیں. عبد الکریم صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی. جی چلیں اپنی بات بس اس میں یہ خیال رکھیے کہ بہت سی بہنیں اور بھائی سوال کرتے ہیں کہ ایک ضرورت مند ہے لیکن وہ سید ہے، ہم اس کو زکوٰۃ نہیں دیتے. تو اس میں پہلا جواب یہ کہ آپ اس کو زکوٰۃ کیوں دے رہے ہیں، آپ اس کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ اگر آپ کی سگی بہن مصیبت میں ہوتی یا آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی مشکل میں ہوتی تو آپ اس کو چھوڑ دیتے. تو گھرانہ نبوت کا تو حق سب سے پہلے ہے. بے شک کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں اچھا پھر کرتے کیا ہے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بیٹھ جاتے ہیں معذرت کر کے کہ ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے. یہ المیہ، اس کو تو ہم المیہ کہہ دیں گے. ایک بات. دوسرا یہ کہ پھر ریپیٹ کر دوں کہ زکوٰۃ یا صدقہ دینے کے لیے آپ کی نیت کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ میری زکوٰۃ ہے اور یہ میرا صدقہ ہے. بتانے والے سے اس کا کوئی تعلق نہیں کہ آپ نے اس کو بتانا ہے کہ نہیں، یہ آپ کو پتا ہو. یہ نہیں پہلے مدد کر دی، بعد میں جب زکوٰۃ نکلی سوچا وہ جو میں نے اس کو پچھلے مہینے دے دیا تھا چلو اس کو میں زکوٰۃ میں لکھ لیتا ہوں. نہیں، جس وقت آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو آپ کو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ میں زکوٰۃ کی مد میں کر رہا ہوں یا صدقے کی. تو صدقہ کسی بھی چیز سے دیا جاتا ہے. حدیث مبارکہ میں پانی بہترین صدقہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ ہے کہ فرمایا بہترین صدقہ پانی ہے، اور انہوں نے اپنی والدہ جو کہ انتقال کر چکی تھی ان کے لیے وقف کر دیا تھا ایک کنواں، اور اس پر لکھ دیا تھا کہ یہ جو کنواں ہے سعد کی والدہ کے لیے ہے، تو پانی لوگ پیتے جائیں گے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ. جس طرح سے ہم نے دیکھا بھی ہے کہ ایصال ثواب کے لیے بھی مختلف مساجد میں مختلف جگہوں پر لوگ نام کے ہی کروا دیتے ہیں آج کل، ڈسپینسر یا جو استطاعت ہو. لیکن یہ جو کانسیپٹ ہے کہ اچھا حدیث مبارکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ رد البلایا، صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے. اور آپ نے فرمایا کوئی مصیبت کوئی بلا صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی. یہ صدقہ اور وہ مصیبت آپس میں لڑتے ہیں حتیٰ کہ صدقہ غالب. یہ وہی جو اگلا آپ سے ابھی سوال کرتی کہ ہم نے اقسام پر بات کی، اب کیوں نہ فضائل پر کی جائے صدقے کی. تو یہ وہیں سے یہ ہے کہ وہ صدقہ اگر آپ اس طرح کا دے رہے ہیں اس میں بھی سمجھتے ہیں صدقہ ہے تو پتہ نہیں یہ کوئی ہماری بلا اتر گئی ہے، یا جس طرح سمجھ لیجیے کہ آپ کے جراثیم والے کپڑے ہیں تو آپ ان سے وہ کرتے نا احتیاط، یہ میرے جراثیم والے کپڑے ان کو پھینک دو. معاذ اللہ، صدقہ یہ نہیں ہے. صدقہ تو ایک اللہ کی طرف سے نعمت ہے کہ آپ کو توفیق ملی، تو خوشی سے اس کو دیں، اور جو مستحق ہے اس کے لیے اس میں آپ کی بلا اس میں ٹرانسفر نہیں ہو جاتی بالکل، بلکہ آپ کو اس کی وجہ سے اجر و ثواب ملتا ہے. لوگ کہتے ہیں بلائیں میری اتر رہی تھی، اور بلا بھی کوئی چڑیل بھوت نہیں ہوتی. بلا کہتے ہیں آزمائش کو. تو آزمائش آنی تھی، امتحان آنا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صدقے کی وجہ سے ٹال دیا. اور رمضان المبارک میں تو اس نے بے شمار اپنی نعمتیں اتاری ہیں، تو صدقہ ہے، خیرات ہے، اس کا سلسلہ بڑھتا جاتا ہے. اچھا، ہمارے یہاں ایک ہمارے نہ صرف شہر قائد کی ہم اگر بات کرتے ہیں کراچی میں، اس کے علاوہ ملک بھر میں بھی جو بہت ساری رسم و روایات نہیں موجود تھیں دکھاوے کی صورت میں، ٹیکنالوجی آگے بڑھ گئی ہے سیلفیز کی صورت میں، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ نہیں ہم اس زمرے میں کر رہے ہیں کہ اگر نہیں بتایا جائے گا تو آگے سے کیسے لوگوں کو پتہ چلے گا. نیت کے اوپر ہم کسی کے بھی تہمت ہوتا ہے، یعنی ہم شک نہیں کر سکتے، ہم کسی کو خود سے جج نہیں کر سکتے، ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے. لیکن اس بارے میں کیا کہیں گی کہ جو آج کل ہو گیا، کیا ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو NGOs اور سب کام کر رہے ہیں، اور کس طرح سے کہ مستحق کی جس طرح بات ہو رہی تھی، کیا مستحق تک واقعی میں جا رہا ہے اس کا؟ اس میں بھی نا دو پہلو ہیں. جی، اگر ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دین نے ہماری رہنمائی کی کہ مسلمان سے اچھا ظن رکھو. جب تک ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہاں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے ہم کسی کی نیت پہ شبہ نہیں کر سکتے. نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت اسٹرکٹلی اور بہت فرم ہمارا دین اس میں ہے. چاہے آپ کو لاکھ نظر آ رہا ہو، جب تک آپ نے آنکھوں سے کسی کے برائی کو نہیں دیکھا، ازیوم کر کے آپ نہیں کہہ سکتے کیسا ہے. دوسری بات یہاں پر دیکھیں، یہ ضروری ہے، قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ صدقہ اعلانیہ دو اور بہتر ہے کہ چھپا کر دو. اب یہ دو اپوزٹ باتیں ہیں. اعلانیہ یعنی ظاہر کر کے دو یا اس کو چھپا کر دو. اس میں دونوں میں نیت ڈیپینڈ کرتی ہے کیا ہے. اگر ہم نے اعلانیہ یا ظاہر کر کے اس لیے دیا کہ ہماری وجہ سے اور لوگوں کو بھی آگے بڑھیں اور وہ بھی اس نیکی میں شامل ہوں، بلا شبہ بے شک. نیت ٹوٹلی اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے. اس میں کوئی آپ کو کچھ نہیں فتویٰ دے سکتا. اگر دے گا اور غلط دے گا تو بدگمانی کے جرم میں وہ مبتلا ہو جائے گا، گناہگار وہ ہوگا. ہاں، اس کے بعد یہ بات ہوگی چھپا کر دینا. اگر دو باتیں ہیں، اگر آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، وہ نہیں چاہتا کہ اس کے، اب وہ سفید پوش ہے، وہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کو پتہ چلے بھئی آپ سے اس کی بات چیت تھی، اس نے صرف آپ سے ایک ڈھکے چھپے لفظوں میں مانگ لیا، اب آپ پوری دنیا کو بتا دیں، وہ نہیں پسند کر رہا کہ آپ نے سب سے کیوں کہہ دیا، میرا پردہ کیوں نہیں رکھا.
اس صورت میں چھپا کر دیجئے. یا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کہیں میرا نفس اس سے نہ ابھر جائے, کہ میرے دل میں شو آف نہ غالب آ جائے اور مجھے ایسا نہ لگے کہ احکام الہی میں ہی تعریف کر رہے ہیں اور مجھے تو خدا نہ خواستہ میرے اخلاص پہ کہیں کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے, تو آپ چھپا کر دیں. آج ٹرینڈ ایسا بن گیا, دیکھیے سم ٹائمز چیزیں اتنی رجحان ایسا بن جاتا ہے کہ ہمیں بھی اسی رخ پہ جانا پڑتا ہے, اور وہ اگر شریعت کے خلاف نہیں ہے تو وہ حکمت ہے. انبیاء علیہ السلام کی دیکھیے جو تعلیمات, جتنے انبیاء علیہ السلام آئے تو ہر دور میں جو لوگوں کی سوچ اور انٹرسٹ ہوتے تھے ان کی تعلیمات اس انداز سے آتی تھی. مثلا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ جادو سے متاثر تھے تو ان کو ایک معجزہ عصا اور ایک ید بیضہ دے دیا. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ علاج سے, طبیبوں سے, حکیموں سے متاثر تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وہ علاج دے دیا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ مردہ زندہ کر دو, اور بینا جو پیدائشی نابینا اس کو بینا کر دو. تو لوگ ایک دم راغب ہوتے. اب آج آپ سمجھ رہے ہیں کہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک آپ دکھاتے نہیں ہیں, سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالتے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں, اس کے لیے کر رہے ہیں, ایک ہاتھ کے ساتھ دوسرا جڑتا ہے تو تیسرا پھر قافلہ بنتا جاتا ہے. ٹوٹلی آپ کی اور اللہ کا معاملہ ہے. کون اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے, کون دکھاوے کے لیے کر رہا ہے, یہ سب اللہ کو خبر ہے. ہم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم نہیں چھپ سکتے. تو ہم ابھی اور بھی باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فیض رمضان, اور آج چل کے دیکھتے ہیں ہمارے شیف کے ساتھ سائمہ موجود ہیں کہ آج کیا بنا رہی ہیں وہ. بہت شکریہ نازیہ علی. فیض رمضان کچن سیگمنٹ کے ساتھ ایک بار پھر میں ہوں سائمہ خان. جی ہاں, رمضان کا موقع ہے اور اچھی اچھی ڈشز نہ ہوں تو مزہ ہی نہیں آتا. جب تک دسترخوان پہ مزیدار ڈشز موجود نہ ہوں, اور ڈشز بھی ہوں سب سے کم وقت والی, یعنی کہ 10 سے 15 منٹ میں تیار ہونے والی. روز یہ بات کرتی ہوں اس لیے کہ میں بہت انجوائے کرتی ہوں اس چیز کو کہ 10 سے 15 منٹ میں اتنے مزیدار ریسیپیز تیار ہوتی ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ افطاری کے بعد ہم وہ ریسیپیز ٹرائی کریں, ہم ان کو کھا سکیں. لیکن ہمارے کیمرہ مینس محسن اور دانش اور جعفر بھائی, یہ تمام لوگ, اسپیشلی ہمارے پروڈیوسر جو یہ ہیں حسیب صاحب ہیں, یہ ہمیں کھانے کا کوئی موقع نہیں دیتے ہیں اور پہلے ہی اس کو کھا لیا جاتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہوئے اس کو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں. ابھی بھی وہ لوگ ہنس رہے ہیں اور ان کا بس نہیں چل رہا کہ یہاں پہ آ کے اٹیک کر دیں. تو ہم چلتے ہیں اپنے کوکنگ ایکسپرٹ زہیر طاہر صاحب کے پاس. جی زہیر طاہر صاحب, آج کیا لے کر آئے آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی ہم چکن ونگز بنائیں گے. اچھا. سوس کے ساتھ. صحیح. اور بہت ہی سمپل اور ایزی ریسیپی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو تیار ہونے میں زیادہ سے زیادہ 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں. واو, 5 سے 7 منٹ اور ٹائم کم کر دیا آپ کے لیے ہم نے. لیکن شرط یہ ہے میرینیٹ کر کے رکھیے گا. میرینیٹ کر کے رکھیے گا. اور اس کے اندر جو مسالہ ڈلتا ہے صحیح, وہ بلیک پیپر ہے, ٹھیک ہے, گرم مسالہ ہے, اور ساتھ میں اس کے تندوری مسالہ ڈلا ہوا ہے. تندوری مسالہ, بلیک پیپر, اور بلیک پیپر, تندوری مسالہ اور گرم مسالہ. گرم مسالہ. سمپل ریسیپی ہے, 3 چیزیں خالی اس میں ایڈ کی ہیں. اس کے بعد میرینیٹ, کوئی لہسن ادرک وغیرہ کچھ نہیں ڈلنا ہے اس میں. اس کے ساتھ اس کو آپ میرینیٹ کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جتنا ٹائم ہو رکھ دیجئے. جتنا میرینیشن اچھی ہوگی اتنی بہترین چیز سامنے آئے گی. یہ اندر کی جتنا یہ میرینیٹ اس کو ٹائم ملے گا, جی, اس کے اندر فلیورز جو ہیں وہ بالکل برابر آئیں گے. اچھا, میں آپ کو اس کا سائز بھی دکھا دیتی ہوں. ویسے اس ڈش کا نام کیا ہے؟ آپ ڈش کا نام تو بتائیے. چکن ونگز. چکن ونگز کا سائز آپ کو دکھا دیتی ہوں. اس طریقے کا اتنے بڑے چکن ونگز ہوں گے جس کو آپ میرینیٹ کر کے پہلے سے رکھ دیں گے. اچھا, یہ بڑے مزیدار کچھ ساسز نظر آ رہے ہیں سامنے, یہ کیا ریسیپی ہے؟ یہ اس کے اندر سوس بنایا ہوا ہے, جی, جس کے اندر مایو, کیچپ اور ہنی ہے. یہ والی اس میں کیا کیا ہے؟ ہنی, مایو, کیچپ. ہنی, مایو اور کیچپ. اس کے ساتھ انہوں نے ایک سوس تیار کیا ہے جو ونگز کے ساتھ ہم سرو کریں گے. اور اس کے علاوہ یہ ہے ہنی اور لیمن. واو, ہنی اینڈ لیمن. اور ہنی اور لیمن, یہ تقریباً اس میں 1 لیمن کا جوس ہے, ٹھیک ہے, اور 2 چمچ ہنی ہے. صحیح. تو اس کو ہم اس پہ چکن ونگز پہ اسپرنکل کریں گے. ٹھیک ہے. تو آپ اس کی تھکنیس دیکھ سکتے ہیں. ہمارے کیمرہ مین محسن اگر دکھائیں کہ اس کی تھکنیس کتنی ہے. بہت زیادہ پتلا نہیں ہے, ٹھیک ہے, بہت زیادہ, ٹھیک ہے نا. اچھا جی, اس کے بعد ہم کیا کرنے والے ہیں؟ تو اب اس کو اسٹیئر کریں گے اور سوٹے کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ چولہا جل چکا ہے, اس کے اوپر ڈیگچی رکھ چکے ہیں اور آئل گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. اب ہم ونگز 1 بائی 1 اس میں ڈالتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, ڈیپ فرائی نہیں کرنا اس کو؟ نہیں, ڈیپ فرائی نہیں کرنا, بالکل شیرو سا ہے. جی, بہت ہی کم تیل ہے, تقریباً 3 چمچ آئل ہوئے گا اس میں. مطلب آپ صحت کا بھی خیال رکھ رہے ہیں؟ جی بالکل. ٹھیک ہے, آپ کی صحت کا خیال رکھا جا رہا ہے. بہت زیادہ ڈیپ فرائی نہیں کریں گے تاکہ
ظاہر ہے روزہ کھولنے کے بعد اگر یہ چیزیں کھائی جائیں گی, آلریڈی پکوڑے سموسے اتنا زیادہ کھاتے ہیں, ڈیپ فرائی ہوتے ہیں کہ اس کو اگر شیلو فرائی کھائیں تو کوئی حرج نہیں ہے, مزیدار ہے اور فائدے مند بھی ہے. تو اب کیا کرنے والے ہیں ہم؟ تھوڑا سا آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے, ٹھیک ہے, اس کے بعد ان کو سوٹے کرنے کے لیے ڈال دیں گے. تقریباً 3 سے 4 منٹ لگیں گے اس کو سوٹے ہونے میں, کیونکہ چکن ہے بہت آسانی سے گل جاتی ہے یہ. ٹھیک ہو گیا, صحیح ہو گیا. جب تک ہم بات کریں گے دہی کے حوالے سے, ویسے تو ہر پروگرام میں آپ کو بتاتی ہوں کسی نہ کسی چیز کے فائدے, آج میں بات کروں گی دہی کے حوالے سے. دہی آپ جانتے ہیں دودھ کا نعیم البدل دہی ہے, آلریڈی اس میں کیلشیم موجود ہوتا ہے بہت زیادہ. اگر آپ سحری میں کھائیں گے تو اس میں پیاس نہیں لگے گی, پورے روزے میں آپ آرام سے گزار سکتے ہیں دن, اتنا تو میں نے بھی تجربہ کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ افطاری میں کھائیں گے لسی بنا سکتے ہیں, دہی کا یوز ویسے بھی کر سکتے ہیں. ہر طریقے سے دہی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے اور مزیدار چینی ڈال کے بھی کھا سکتے ہیں, چاہے تو ایک میٹھی لسی ہوتی ہے, ایک کہتے ہیں نا وہ پھیکی نمکین لسی بھی ہوتی ہے, نمکین لسی بھی پی سکتے ہیں آپ لوگ. ہر طریقے سے یہ صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے, تو آپ لوگ دہی کا استعمال کیجئے. اور جب تک ہم چلتے ہیں ایک بار پھر زہیر طاہر صاحب کے پاس. جی اب کیا کر رہے ہیں آپ؟ ان کو ڈال دیا ہے سارے ونگز کو, ٹھیک ہے, اور تقریباً 4-5 منٹ لگیں گے اس کو. 4 سے 5 منٹ میں یہ تیار ہو جائے گی. تیار ہو جائے گا. اوکے, بہت شارٹ ٹائم, 5 سے 7 منٹ میں تیار. آپ کے سامنے ایک اور ریسیپی. اچھا, رمضان میں عموماً اگر آپ کی بات کی جائے تو آپ کیا کھانا پسند کرتے ہیں, اسپیشلی سحری میں؟ سحری کے اندر چائے ہوتا ہے, بسکٹ ہوتا ہے. اچھا, وہ ہیلدی والا ناشتہ نہیں کرتے وہ جو نارملی ہر گھر میں تیار کیا جاتا ہے کہ پراٹھے کھائیں گے تو انڈے کھائیں گے تو نہاریاں کھائیں گے تو پائے کھائیں گے. یہ بہت زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے, پھر پورا دن جو ہے کام کرنے میں اور ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, اور ہارٹ برن وغیرہ ہوتا ہے. جتنا کہتے ہیں ہیوی ناشتہ کرتے ہیں اتنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے, رہتا ہے, سست رہتا ہے. تو فائدہ نہیں ہے, اس لیے ہلکی سحری ہوتی ہے. صحیح. اور ساتھ میں پھر دہی ہوتا ہے. دہی جو ہے نارملی نہ اس میں چینی ڈالتا ہوں نہ سالٹ ڈالتا ہوں, اس کے صرف سمپل دہی لیتا ہوں. تو دہی آپ لسی کے طور پہ بھی تو یوز کر سکتے ہیں نا؟ لسی کے طور پہ یوز کر سکتا ہوں. نہیں, اس کے لیے میں نہیں کرتا, صرف پلین یوگرٹ لیتا ہوں. صحیح. اور اس کی وجہ سے پورے دن میں پیاس نہیں لگتی ہے. صحیح. اور بڑا ایزی لائٹ فیل ہوتا ہے. بہت اچھی بات ہے, دہی آپ کھائیں سحری میں, افطاری میں, اچھا فیل ہوگا, ہلکا پھلکا, صحت بخش, کیلشیم کے ساتھ دودھ کا نعیم البدل, ٹھیک ہے نا. تو اب ہم چلتے ہیں ایک بار پھر اپنے چکن ونگز کی جانب, دیکھتے ہیں کہاں تک یہ تیار ہوئے ہیں. ہلکے سے گولڈن براؤن ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, بس تقریباً 1 منٹ اور لگے گا, اس کے بعد ریڈی ہو جائے گا. پھر اس کے اوپر پلیٹ پہ نکال کے اس کو یہ ہنی اور لیمن ڈالیں گے. اس کے بعد یہ سوس سائڈ پہ رکھ دیں گے, جس کو سوس کے ساتھ لینا وہ سوس کے ساتھ لے سکتا ہے, اور ورنہ خالی ہنی اور لیمن کے ساتھ لے سکتے ہیں. اور آئی ہوپ آج ہمیں کھانے کا موقع ملے آفٹر افطاری, ہمارے کیمرہ مین سے بچ جائے تو. اچھا, ساری بات میں آپ سے کر رہی ہوں, میں نے سارے پروڈیوسرز کا اپنے کیمرہ مین کا نام لیا تو میرے میک اپ آرٹسٹ شو بھی مجھ سے ناراض ہو گئے کہ اتنا پیارا لک میں آپ کو دیتا ہوں, آپ نے میرا نام کیسے نہیں لیا. تو شوبی کو کیسے بھول سکتے ہیں, سب سے بہترین تیار کرتا ہے اور اس کے ہاتھوں کا کمال ہے کہ ہم آپ کے سامنے اتنا خوبصورت بن کے سامنے آتے ہیں. تو شوبی تھینک یو سو مچ, ٹھیک ہے نا. ایک بار پھر ہم چلتے ہیں اپنے ونگز کی جانب, اور اس کو ہم پلیٹر میں ڈال رہے ہیں, ڈش آؤٹ کر رہے ہیں. بہت خوبصورت لائٹ پنک سا اس کا کلر آیا ہے, اور واو, زہیر طاہر صاحب نے اس کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے, اور اس کا کلر آپ چیک کریں, لائٹ پنک سا ہے بالکل, مطلب اس کو, اور ہم نے شیلو فرائی کیا, اس کو ڈیپ فرائی نہیں کیا, ٹھیک ہے. اب ہم اس کی گارنشنگ کی طرف جا رہے ہیں. اوکے, اور یہ لیمن اور ہنی ہے جو ہم نے پہلے ہی آپ کو اسٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ لیمن اور ہنی اس کے اوپر ہم اسپرنکل کریں گے تاکہ ایک مزیدار سا فلیور آ جائے. جب ہنی ہوگا تو کیوں نہیں پسند کیا جائے گا, اور اس کے ساتھ لیمن بھی ہے تو ایک الگ ہی فلیور سامنے آئے گا ہمارا تیار ہو کے. اب بس ہمیں انتظار کرنا ہے جلدی سے افطار ہو جائے اور ہم یہ ٹرائی کریں. ہر ونگ پہ 1 بائی 1 یہ اسپرنکل کیا جا رہا ہے, ڈال رہے ہیں تاکہ یہ اچھی طریقے سے اس میں چلا جائے. سارا جتنا بھی ہم نے بنایا تھا 2 سے 3 ٹیبل اسپون تھا جی, ٹھیک ہے, بہت زیادہ نہیں تھا کہ حد سے زیادہ ہو, مطلب کم کوانٹٹی تھی کہ سارے ونگز اس میں کور ہو گئے. اس لیے
صحیح ہے. اب اس کو مکس کر رہے ہیں. اچھا یہ ہٹا دیتی ہوں میں تاکہ ہمارے کیمرہ مین آرام سے اس کو فوکس کر سکیں. مزیدار سی ونگس آپ کے مزیدار سے تیار ہو چکے ہیں. اور یہ بس اس کے ساتھ اب یہ سوس جائے گی. سوس جائے گی تو ہم اس کو بھی ڈیکوریٹ کریں گے اس سے. اوکے. اچھا ایک بار پھر ہمارے ناظرین کے لیے ان ونگس کی ریسیپی آپ بتائیے کہ کتنی میرینیشن میں اسپیشلی کیا کیا چیزیں اس کی ڈلی ہیں. اس کے اندر یہ ہے بلیک پیپر ہے, گرم مسالہ ہے, تندوری مسالہ ہے, اور اس کو پھر مکس کر کے میرینیٹ کر کے اس کو کتنی دیر کے لیے رکھیں گے؟ رکھنے کو پورا 1 گھنٹہ رکھ سکتے ہیں, رکھنے کو آدھا گھنٹہ بھی رکھ سکتے ہیں. مطلب یہ ٹائم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. گھروں میں تو نارملی آرام سے رکھ سکتے ہیں. ہمارے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جلد سے جلد اس کو ہم, لیکن پھر بھی ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ پہلے سے اس کو میرینیٹ کر کے رکھیں, مسالے جتنے بھی ہوں اس میں ایڈ کر دیں تاکہ ہمیں بنانے میں بھی آسانی ہو اور آپ کا بھی کم وقت لگے. اور یہ جو ہے آخر میں یہ سوس ڈالا ہے جس میں مایو ہے اور چلی ہے اور کیچپ ہے. یہ ٹھیک ہے, بالکل ایزی ریسیپی ہے, بہت زیادہ نہیں ہے کوئی چیز, بالکل آسان ہے. اور بچے بھی یہ بہت شوق سے اور بچے بھی بڑے بھی اور میں بھی بہت آرام سے کھا سکتی ہوں اس کو. اسی کے ساتھ ہی ہمارے چکن ونگز تیار ہو چکے ہیں. مجھے یعنی کہ سائمہ خان کو اور زہیر طاہر صاحب کو اس کچن سیگمنٹ سے ہمیں اجازت دیجیے. ایک بار پھر کل انشاءاللہ نئے پروگرام میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اوور ٹو یو نازیہ علی. بہت زبردست, بہت زبردست. اور آج آپ لوگوں نے بھی دیکھی کہ سائمہ نے شیف کے ساتھ جو موجود تھیں تو وہ چٹپٹے جو ہمارے یہاں کھانے ویسے ہی بن رہے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزوں کا اہتمام ہو رہا ہوتا ہے. تو ایک اور ریسیپی بھی ہماری خواتین جو دیکھ رہی ہیں اس وقت ان کے لیے حاضر ہو گئی ہے. میں چاہوں گی کہ کیوں نہ جو سلسلہ ہے باتوں کا, جس طرح ہم صدقے کے اوپر بات کر رہے تھے فضیلت پر, تو زنیرہ اس کے بارے میں وہی بنی, کیونکہ آپ نے ایک بہت ہی یہ وسیع ٹاپک بھی ہے لیکن اس سے پہلے جو ذکر چھیڑ دیا تھا میں چاہوں گی اس پہ روشنی ڈالیں, کیونکہ میں نے 1-2 باتیں اور بھی کہی تھی اور بیچ میں اتنی ساری ہوتی چلی گئیں. ماشاءاللہ واقعی ٹاپک آپ نے چوز ہی اس طرح کیا ہے کہ اس پر تو جتنا بولیں اتنا کم. لیکن ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ جو کنفیوژن ہے وہ کلیئر کر دیں, باقی تو الحمدللہ لوگ عمل کرتے ہی جائیں گے. دیکھیے یہ جو آپ نے بات پوچھی تھی کہ کسی مشکل یا مصیبت کے وقت جب ہم صدقہ کرتے ہیں, اور بے شک یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس سے بلا ٹل جاتی ہے. بلا مینز آزمائش یا جو بھی مصیبت کی گھڑی ہے وہ دور ہو جاتی ہے. اب خیال یہ ہے کہ یہ جو کانسیپٹ بن گیا ہے کہ کالا بکرا یا کالی مرغی, یہ کوئی کسی حدیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے. صدقے کا ذکر ہے لیکن رنگ کا یا کسی پرٹیکولر چیز کا بیان نہیں ہے, بلکہ جانور کا جو ریکمنڈیشن ہے صدقے کی مد میں اور گناہوں کی نجات کے لیے وہ بقرعید سے ریلیٹڈ ہے. اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کالے رنگ کو چونکہ آپ پسند فرماتے تھے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ مولا علی بھی فرماتے ہیں کہ 2 چتکبرے بکرے آپ نے مینڈے لیے, کالا اور سفید دھاری والا, اور آپ نے ایک کو ذبح فرمایا اور آپ نے فرمایا اے اللہ یہ میرے اور میرے اہل بیت کا صدقہ ہے, اسے قبول فرما لیجئے. اور ایک اور ذبح فرمایا اور فرمایا یا اللہ یہ میرا اور میری امت کا صدقہ ہے, اسے قبول فرما لیجئے. تو یہاں پتہ چلا, اس سے شاید لوگوں نے ازیوم کر لیا کہ کالا جانور چونکہ پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے شاید اب وہ کالا ہی ہوگا. تو اب اس میں ہم نے کچھ روایات اور کچھ غیر مسلم لوگوں کے کانسیپٹ لے لیے, وہ جو جادو ٹونے کرتے ہیں اور کالی چیزیں لیتے ہیں. تو دین اسلام میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے, آپ کچھ بھی صدقہ کر سکتے ہیں. کسی کا پیٹ اس سے کھانے سے بھر جائے, کسی کو لباس پہنا دے ضرورت مند کو, وہ بھی صدقہ ہے. جس کو جس چیز کی ضرورت ہے اور آپ کی جتنی استطاعت ہے, اس میں تو پابندی ہے ہی نہیں. صدقہ جاریہ بھی ایک ہے انشاءاللہ, وہ بھی کبھی آپ نے موقع دیا پھر کبھی بات کر لیں گے. لیکن یہ کہ صدقہ جاریہ علم بھی ہے, اس کی بیسک, لیکن میں پوائنٹ چاہوں گی کہ آج جب ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں تو کیوں نہ اس کی بھی کچھ, کیونکہ چند مختصر بس اس میں یہ خیال رکھیں کہ دین کا علم بھی صدقہ جاریہ. کسی کو اچھا مشورہ دے دیا اور جب تک وہ اس مشورے کی وجہ سے اس کی زندگی میں پازیٹیوٹی کوئی آ گئی اور اچھا اس کا بھلا ہوتا گیا تو وہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو نیک اولاد کو بھی, میں اسی طرف آ رہی تھی کہ یہی چیز ہے کہ جہاں کو جلا گیا یا ہے لیکن اس نے صدقہ جاریہ جاری کر دیا. صدقہ ایک پیاری چیز ہے, صدقہ ایک نعمت ہے, خدا نہ خواستہ یہ کوئی ایسی پریشانی کی چیز نہیں ہے. تو نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے کہ جتنی دفعہ وہ کوئی اچھا یا نیک عمل کرتی ہے, چاہے وہ اپنی زبان سے اس کا ایصال ثواب کرے یا نہ کرے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ماں باپ کے نامہ اعمال میں ان نیکیوں کو لکھتے ہیں.
اور کسی کو دین کی تعلیم دے دینا بخشش کا سامان بنتا ہے. یہ سب چیزیں صدقہ ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اچھی بات کہہ دینا. آج ہم سب کچھ کسی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, کچھ طنز کر دیتے ہیں, اپنی نظروں سے ایسا امپریشن دے دیتے ہیں کہ دوسرے کو ایک نیگیٹو وائب ہماری طرف سے جاتی ہے, جبکہ دین اسلام کا حکم یہ کچھ بھی آپ نے نہیں کیا, آپ نے مسکرا کر دیکھا کسی کو, قدم آپ نے قدم اس کا پر نیکی حوصلہ افزائی صدقہ. کی, راستے میں سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں آج کل بہت ٹریفک جیم ہے ہمارے, اب جو ہم سے پہلے تھا وہ ٹرن ہو رہا ہے, وہ بتا دے کہ نہیں یہ تو ٹوٹلی جیم ہے, تاکہ اگر ہماری اب چوائس ہے کہ ہم ٹرن ہونا چاہتے ہیں کہ نہیں, یہ نہیں کہ ہم آل دا وے جائیں اور وہاں جا کے ہمیں پتہ چلے کہ راستہ بدلا. تو یہ سب چھوٹی چھوٹی نیکیاں صدقہ ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اگر توفیق دے انشاءاللہ, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ صدقے کو قبول فرماتے ہیں, اس سے ہمارے گناہ بخشے جاتے ہیں اور ہماری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا بھی ہمیں نصیب ہوتی ہے. بالکل, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. میں چاہوں گی کہ کیوں نہ حاجی صاحب آپ اب کوئی دعا فرما دیں, کیونکہ میں نے کل بھی یہ کہا تھا, ہمارے ناظرین ویسے بھی جانتے ہیں سب کے رمضان المبارک بھی ہیں اور کووڈ-19 بھی ہے, ساتھ ساتھ SOPs کے ساتھ عبادات کا بھی سلسلہ جاری ہے. کوئی دعا فرمائیے. کووڈ-19 کے حوالے سے بلا ہے یہ پوری دنیا میں چھائی ہوئی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس کو ختم فرمائے. آمین. پیش کر رہا ہوں, کورونا سے ہم کو بچا یا الہی, 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 پرے ہم سے ہو یہ بلا یا الہی, کورونا سے ہم کو بچا یا الہی. کورونا میں جو مبتلا ہیں انہیں تو, کورونا میں جو مبتلا ہیں انہیں تو کرم سے عطا کر شفا یا الہی, کورونا سے ہم کو بچا یا الہی. کورونا سے سب لوگ گھبرا گئے ہیں, کورونا سے سب لوگ گھبرا گئے ہیں, تو ہمت دے اور حوصلہ یا الہی, کورونا سے ہم کو بچا یا الہی. کورونا کا ڈر دور فرما کے یا رب, کورونا کا ڈر دور فرما کے یا رب, تو کر خوف اپنا عطا یا الہی, کورونا سے ہم کو بچا یا الہی. کورونا کا شاہ مدینہ کے صدقے, کورونا کا شاہ مدینہ کے صدقے, تو دنیا سے کر خاتمہ یا الہی, تو دنیا سے کر خاتمہ یا الہی, کورونا سے ہم کو بچا یا الہی, پرے ہم سے ہو یہ بلا یا الہی. آمین آمین. بہت خوبصورت دعا ہوئی, اور یہاں پر میں یہی کہوں گی کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کریں, کتنی نعمتوں کا, کتنی عطاؤں کا, کہ اس نے ہمیں نہ صرف ہمیں امتی بنا دیا, اس رسول کا, اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, جس نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں مانگی, کتنی دعائیں مانگی, تحفے میں ہمیں رمضان المبارک بھی عطا کیا. لیکن خاص طور پر ابھی جو ذکر ہوا, حاجی صاحب آپ بھی اس میں شامل ہو کر یہی بات کہیں گے یقیناً,
کہ کیا خاص کرم ہے. ہم جب کرونا کی بات کرتے ہیں تو مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص کرم ہے. آپ دونوں کا میں بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گی. ناظرین بھی ہمارے ساتھ رہے. فیض رمضان آپ سب نے دیکھا. اپنی میزبان نازیہ علی کو دیجیے اجازت. تھوڑی دیر میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. آپ سب اپنا چوتھا روزہ افطار کیجیے. السلام علیکم. فیض رمضان فیض رمضان